اسلام جب آیا تو اسلام کا نظام میراث دو اہم پوائنٹ پر قائم ہے۔ یہ اب نوٹ کیجئے گا، اسلام نے اس نظام کو جو کہ نظام فطرت ہے، اس کا یہ نظام دو پوائنٹ پر قائم ہے۔ ایک پوائنٹ وہی ہے جو جاہلیت پہ تصور تھا، وہ اپنی جگہ پر وہ پہلو بھی ہے کہ جس نے فائدہ زیادہ پہنچایا ہے میت کو اس کی زندگی میں، جس نے فائدہ زیادہ پہنچایا یا جو اس کے ساتھ مال کمانے میں شریک رہا، اس کے لحاظ سے اس کو حصہ ملے، اور اس کو مرنے والے کے مال میں سے اسے حصہ ملنا چاہیے، جیسا اس کا تعلق رہا ہے زندگی میں اسی تعلق کے بیس پر یہ حصہ ملنا چاہیے۔ اور دوسرا جو پوائنٹ اسلام نے اس میں رکھا ہے جو جاہلیت میں تصور نہیں تھا اور جاہلیت میں اس کا خیال نہیں کیا گیا تھا، وہ یہ ہے کہ لوگوں کی ضرورت بھی، اس کے جو قریبی لوگ ہیں ان کی ضرورت کا بھی خیال کیا گیا۔ تو جس کی ضرورت جتنی زیادہ ہے مال کے تعلق سے، اس کا اتنا ہی خیال بھی رکھا گیا ہے۔ یہ اسلامی شریعت میں اس کا بھی جو ہے لحاظ رکھا گیا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، ایک فائدہ پہنچانے والی جو بات ہے وہ بھی ہے، اور دوسری بات کیا ہے اس میں کہ ضرورت بھی، مرنے والے کا جو قریبی رشتہ دار ہے اور یہ قریبی رشتہ دار اس کے مرنے کے بعد اس کو زیادہ ضرورت ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کو دولت کی ضرورت ہے، اس کو اپنی زندگی قائم رکھنے کے لیے اور اپنی زندگی کے لیے اسے مال کی ضرورت ہے، تو اس کے مرنے والے کے مال میں سے اس کے لحاظ سے اس کا حق بنتا ہے، اس کی ضرورت کے لحاظ سے۔ تو دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ اب یہ دیکھیے میں آپ کو مثالوں سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ اب ضرورت کے لحاظ سے کسی بھی مرنے والے کے جو چھوٹے بچے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ چھوٹے بچے اس کی میراث کے بہت مستحق ہیں۔ جو بڑے بچے ہیں، زندگی میں باپ نے کما کر کے ان کی بہت ساری ضرورتیں پوری کر دی، ان کی تعلیم کا خرچہ، آج کے زمانے کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں تعلیم کا خرچہ، اس زمانے میں بہت زیادہ اس طرح سے تعلیم کا نظم نہیں تھا، لیکن بہرحال ان کی پرورش اور ان کی جو ہے دیکھ بھال کا جو بھی خرچہ ہوتا تھا باپ نے اٹھایا ہے، باپ نے اپنا مال ان کے اوپر خرچ کیا تھا اپنی زندگی میں۔ لیکن یہ جو چھوٹے بچے ہیں جن کو جاہلیت میں سرے سے حصہ دیا ہی نہیں جاتا تھا، یہ چھوٹے بچے باپ نے ان کے اوپر خرچ نہیں کیا، ابھی یہ چھوٹے ہیں، اگر باپ زندہ ہوتا تو ان کی پرورش کرنا، ان کے اوپر خرچ کرنا باپ کی ذمہ داری ہوتی تھی، لیکن جو ہے باپ کا انتقال ہو گیا، یہ بیچارے ابھی چھوٹے ہیں، ان کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ وہ یتیم بچے جن کے پاس مال ہے، یعنی ان کے مرنے والے ان کے والد نے ان کے لیے مال چھوڑا ہے، تو ایسے یتیم بچوں کو مالدار یتیم کہا جاتا ہے، یعنی باپ میراث میں بہت کچھ چھوڑ کر کے گیا ہے، زمین جائیداد تجارت جو بھی چیز ہے باپ چھوڑ کر کے گیا ہے، تو یہ مالدار یتیم ہوتا ہے۔ اور ایسے یتیم کی دیکھ بھال یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام میراث کے ذریعے سے اس کے لیے اپنے باپ کی پراپرٹی میں جس کا جو حصہ ہے، اپنے باپ کے مال میں جو اس کا حصہ ہے، اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ اگر تجارت ہے تو کوئی آدمی اس کی طرف سے کفیل بن کر کے اس کی تجارت کی دیکھ بھال کرے، اور ایسے کفیل کا، یتیم کی کفالت کرنے والے کا بڑا اجر و ثواب ہے، قیامت کے دن بڑا اجر و ثواب ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں یتیم کی کفالت؟ صرف ہم اتنا ہی سمجھتے ہیں یتیم کی کفالت کے تعلق سے کہ یتیم کیا ہے، غریب مسکین ہے، تو ہم نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، رہن سہن کا انتظام کر دیا، تو یہ یتیم کی کفالت۔ یہ تو غریب مسکین یتیم کی بات ہے، جس کا باپ غریب تھا، مالدار نہیں تھا، اور اس کا انتظام کرنا، اب یہاں مسئلہ اس کی بھی دیکھ بھال کا ہے، تو یہاں بھی وہ چیز آتی ہے
کہ اس یتیم کی کوئی کفالت کرے، یعنی اس کی پرورش اور اس کے خرچے کی ذمہ داری کوئی آدمی اٹھائے، اور جو آدمی ایسے یتیم کی کفالت کرتا ہے بڑا اجر و ثواب ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا وکافر الیتیم کہاتین فی الجنتی، کی جنت میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا ایسے جیسے دو انگلیاں قریب قریب ہیں، ایسے ہم قریب قریب رہیں گے، یعنی اس کا مقام اور مرتبہ بڑا اونچا ہے۔ تو یہ یتیم کی کفالت کرنے والا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مالدار یتیم کی کفالت کرنے والا جس کے باپ نے زمین جائیداد چھوڑی ہے اور اس میں سے اس یتیم کو حصہ ملا ہے، اب کوئی شخص آگے بڑھ کر کے اس یتیم کے مال کی دیکھ بھال کرے، اس کا خیال کرے، اس کی کفالت کرے تو اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ مالدار یتیم، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ضرورت کے لحاظ سے اس کا نصیب رکھا ہے میراث میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لحاظ سے نہیں کہ اس نے مرنے والے کو فائدہ پہنچایا تھا، نہیں، یہ تو گود کا جو بچہ ہے، گود کا بچہ چھوڑیے، جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، مرنے والا جب مرا اور ایک بچہ اگر اپنی ماں کے پیٹ میں ہے، بیوی جو ہے حمل سے تھی اس وقت، تو اس کا بھی حصہ بنتا ہے اگر وہ زندہ پیدا ہوتا ہے تو۔ یہ سب کیا ہے؟ اس کی ضرورت کا لحاظ کیا گیا یہاں پر، اور اسی ضرورت کا لحاظ کرتے ہوئے اسلام نے عورتوں کا بھی حصہ رکھا ہے۔ عورتوں کو مکمل طریقے سے اس میراث سے محروم نہیں کیا اسلام نے عورتوں کا بھی حصہ رکھا، لڑکیوں کا بھی حصہ رکھا، بہنوں کا بھی حصہ رکھا، بیوی کا بھی حصہ رکھا، ماں کا بھی حصہ رکھا۔ ایک عورت ماں کی حیثیت سے ہوتی ہے، بیوی کی حیثیت سے ہوتی ہے، بہن کی حیثیت سے ہوتی ہے، ایک عورت بیٹی کی حیثیت سے ہوتی ہے، پوتی کی حیثیت سے ہوتی ہے۔ ان ساری حیثیتوں میں اسلام نے جو ہے حصہ رکھا ہے، ان عورتوں کا بھی حصہ رکھا۔ حصہ کیسے رکھا ان کی ضرورت کے لحاظ سے، کیونکہ مردوں کی ضرورت کے مقابلے میں ان عورتوں کی ضرورت کم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نظام ہے، اسلامی نظام، جو شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، اسلامی شریعت، اس شریعت کے اندر عورت کی کفالت ہمیشہ کوئی نہ کوئی مرد کرے گا، اس کی جو ذمہ داری ہے کوئی نہ کوئی مرد اٹھائے گا۔ اگر یہ عورت بیوی ہے تو اس کی پوری ذمہ داری اٹھانا شوہر کے ذمے ہوتا ہے، اس کا پورا خرچہ شوہر کے ذمے ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کا خرچہ اٹھائے۔ بہن ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے، بیٹی ہے تو باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ ہمیشہ عورت کا مسئلہ ایسا ہے کہ عورت کسی نہ کسی کی ذمہ داری میں ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر عورت اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی ہے، اب یہ بیوہ ہو گئی ہے، جب تک اس کی دوسری شادی نہیں ہو جاتی تب تک پریشانی اس کو ہو سکتی ہے، تو اسلام نے اس کا حصہ رکھا ہے، اس کی ضرورت ہے، اس کا خیال رکھا ہے اسلام نے، لیکن شوہر کے مقابلے میں اس کی ضرورت کم ہے، کیونکہ شوہر کی ذمہ داری بیوی کے مرنے کے بعد شوہر کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے اور ساتھ میں اپنی اولاد کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، یہاں تک کہ اس بیوی سے جو اس کی اولاد ہے ان اولاد کی بھی پوری ذمہ داری یہ شوہر اٹھاتا ہے، ان کا پورا خرچہ یہ دیکھتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ ذمہ داریاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ مرد کا حصہ عورتوں سے زیادہ ہو، کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ تو اس سے اسلام کے نظام میراث کی وہ حکمت آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کیوں اسلام نے آخر مرد اور عورت کے درمیان یہ تفریق کی ہے، مکمل ان کا حصہ دیا ہے، لیکن مرد کا حصہ عورت کے مقابلے میں زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ جہاں بھی آپ ایسا محسوس کریں کہ اس کی ضرورت زیادہ ہے تو اس کی ضرورت کا بھی خیال کیا ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا، اور جتنا فائدہ پہنچایا ہے کسی بھی شخص نے اپنی زندگی میں مرنے والے کو جو فائدہ پہنچایا ہے اس کا بھی اسلام نے خیال کیا ہے، اور اس کے لحاظ سے بھی میراث کے اس نظام کو رکھا ہے
اور ساتھ ہی ساتھ جو مرنے والے کے قریبی رشتہ دار ہیں، یعنی اگر وہ مرنے والا زندہ ہوتا تو اپنے ان رشتہ داروں کا وہ ضرور خیال کرتا، اپنا پیسہ ان کو دیتا۔ تو جس طرح سے اس کی زندگی میں اس کی سوچ ہوتی ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، یہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے، تو کبھی وہ باپ چاہتا ہے کہ یہ چھوٹا بیٹا، اس کے ساتھ خاص طریقے سے رعایت کی جائے، اس کا لحاظ کیا جائے۔ تو یہ تصور باپ کا ہوتا اگر وہ زندہ ہوتا۔ اسلام نے اس بات کو ذہن میں، اسلام نے یہ چیز جو ہے رکھی ہے نظام میں میراث میں کہ ضرورت کا بھی لوگوں کے خیال کیا جائے، جو مرنے والے کے، پوری دنیا کی ضرورت کی بات نہیں، مرنے والے کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے، اور مرنے والے کا جو ان کے ساتھ اٹیچمنٹ رہا ہے، جو تعلق رہا ہے، اور جو فائدہ جو ہے ایک دوسرے کو پہنچاتے رہے ہیں زندگی میں، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ تو اسی فائدہ پہنچانے والی بات کو میں ایک اور مثال سے آپ کے سامنے واضح کروں۔ پچھلے زمانے میں ایک جو ہے قانون یہ تھا، ایک مسئلہ یہ تھا کہ دنیا میں غلاموں اور لونڈیوں کا سسٹم چلتا تھا۔ یہ غلام اور لونڈی بیچے جاتے تھے، خریدے جاتے تھے، بالکل جو ہے جانوروں کی طرح سے لوگ ان کے مالک ہوا کرتے تھے۔ جس نے کسی غلام کو خرید لیا وہ اس کا مالک بن گیا، لونڈی کو خرید لیا وہ اس کا مالک بن گیا۔ تو یہ غلام اور لونڈی کا جو سسٹم تھا، اسلام نے اس سسٹم یہ سسٹم بھی جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اور یک بارگی اس کو ختم کرنا ممکن بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام بنایا کہ کیسے آہستہ آہستہ اسے ختم کیا جائے، اسٹیپ بائی اسٹیپ جو اسے ختم کیا جائے۔ اور اس نظام کا ایک حصہ ہے کہ اسلام نے مختلف جو ہے کفارے جو رکھے ہیں گناہوں کے، ان کفاروں میں گردن آزاد کرنا یہ بھی رکھا کہ اس بہانے غلام آزاد ہوتے رہے، اور اسلام نے یہ بھی رکھا کہ نیکی کے جو بہت سارے ذریعے ہیں، سورسز ہیں نیکی کمانے کے، اس میں سے ایک اہم سورس یہ رکھا کہ کوئی آدمی غلام خرید کر کے آزاد کر دے۔ غلام کو آزاد کرنا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ غلام کو آزاد کرنا، جب غلام کو آزاد کر، جب تک وہ غلام رہتا ہے تو اس کی کوئی ملکیت نہیں رہتی ہے، بلکہ وہ خود اپنے مالک کی ملکیت میں سمجھا جاتا ہے۔ تو جو بھی پیسہ کماتا ہے، جو بھی اس کی ملکیت میں چیز آتی ہے، وہ سب کی سب مالک کی ملکیت بن جاتی ہے۔ اس غلام کا اپنا کچھ نہیں رہتا، وہ مر بھی گیا تو سب کی سب مالک کا ہی ہے، کیونکہ غلام بھی مالک ہی کا تھا۔ تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ وہ جب تک غلام ہے تو اس کی ملکیت کا کوئی تصور نہیں، لیکن اب آزاد ہو گیا ہے، آزاد ہونے کے بعد اب وہ کمائے گا، تو جو بھی کمائے گا وہ اس کی ملکیت بنے گا، اونرشپ اس کی رہے گی اس میں۔ جب وہ آدمی کمائے گا اور اس کی ملکیت میں وہ چیز رہے گی، اونرشپ میں وہ چیز رہے گی۔ اب فرض کر لیجئے کہ اس آدمی کی کوئی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی ابھی تک، اس کے کوئی رشتہ دار وغیرہ بھی نہیں ہیں، کوئی نہیں ہے سوائے اس آدمی کے جس نے اس کو آزاد کیا، یا سوائے اس عورت کے جس نے کہ اس کو آزاد کیا تھا۔ تو اس کے مرنے کے بعد اس غلام، جو پہلے غلام تھا، مرنے کے ٹائم میں غلام نہیں تھا، پہلے غلام تھا، اس کو کسی نے آزاد کیا، تو ایسے مرنے، آزاد کیے گئے غلام کے مرنے کے بعد اگر اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہیں ہے تو جس نے اسے آزاد کیا تھا اس کے رشتہ دار سے مراد جن کو وراثت میں حصہ ملتا ہے، جو بہت قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کوئی نہیں ہے، تو یہی آزاد کرنے والا شخص اس کے مال کا وارث بن جاتا ہے۔ یہ وراثت کیوں ملی اس کو؟ کیونکہ اس نے زندگی میں، اس مرنے والے کی زندگی میں اس کو فائدہ پہنچایا۔ فائدہ کیا تھا؟ کہ اسی نے اس کو آزاد کیا تھا، آزاد کیا تھا۔ اس طریقے سے ہم کہتے ہیں اردو میں محاورے کے طور پر کہ اگر کسی کو آزاد کیا تو گویا کہ اس کو دوسرا جنم دے دیا ہے۔ تو یہ اس کا تعلق قائم ہو گیا تھا اس کے، اور اس تعلق کی بنیاد پر میراث میں اس کے لیے حصہ رکھا گیا۔ یہ پہلی چیز تھی۔ تو اسلام میں یہ نظام ہے، میراث کا یہ نظام، جس میں اس بات کا بھی خیال رکھا گیا ہے کہ زندگی میں کس حد تک
इस शख्स ने अपने मरने वाले को फायदा पहुंचाया है, और इसका भी रखा गया है कि जरूरत किसकी ज्यादा है। दोनों चीजों का ख्याल रखा गया है, और इसी लिहाज से मीरास की तकसीम का निजाम बनाया गया। ये एक निजाम है।